بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اس ماہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس مہینے میں جنگ و جدال کی ممانعت ہے، اس لیے اس مہینے کو محرم کہتے ہیں۔ اس مہینے میں بڑے بڑے تاریخی اور اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن یعنی عاشورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر اپنی توجہ اور عنایت فرمائی، اور اسی دن دوسری قوموں پر بھی توجہ اور عنایت فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت اسلام میں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ عرش و کرسی، ستاروں، پہاڑوں کو اسی دن پیدا فرمایا۔ لوح و قلم کو اسی دن پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو اسی دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے اسی دن نجات عطا فرمائی۔ فرعون کو اسی دن دریائے نیل میں غرق کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمان پر اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت اسی دن عطا ہوئی۔ قیامت عاشورہ کے دن برپا ہوگی۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ پہلی رحمت آسمان سے اسی دن نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب روزوں سے افضل روزہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کا ہے۔ فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کا۔ فرمایا تم روزہ رکھو عاشورہ کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، یعنی صرف 10 محرم کے دن روزہ نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد میں ملا کر 2 دن روزہ رکھو۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کی فرضیت کے بعد یہ روزہ اختیاری یعنی مستحب رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، تم لوگ اس دن یہ کیسا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اپنے دشمن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات پائی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا۔ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے ہم حقدار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور ہم اسی دن تعظیماً روزہ رکھیں گے، مگر چونکہ اس کے روزے میں یہود سے مشابہت کا اندیشہ ہے، اگر میں آئندہ سال تک دنیا میں رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد محرم سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا، اس لیے اب ہمارے لیے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے عاشورہ کے روزے کے ساتھ پہلے یا بعد میں ایک دن اور ملا لیں۔ صحابہ کرام بھی یہ روزہ اہتمام سے رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب عاشور میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو روزہ رکھے تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا احساس بھی نہ ہوگا، اور اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کرو۔ جس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس پورے سال آسودگی اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں 4 رکعت 2 سلام سے یعنی علیحدہ 2 رکعت کی نیت سے پڑھنا مذکور ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھے۔
اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں 4 رکعت 2 سلام یعنی علیحدہ علیحدہ 2 رکعت کی نیت سے پڑھنا مذکور ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ کافرون، سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں۔ بعد سلام 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ عاشورہ کے دن بعد نماز ظہر 70 بار تیسرا کلمہ اور مذکورہ کلمات 70 بار پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔